السلام علیکم دوستو. جی دوستو، تلسمات چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک سفلی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یہ چھوٹا سا ایک معمولی سا منتر ہے. اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. پہلے وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے بالکل یہ آسان ہو جائے گا. کسی بھی مطلوب پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ جس پر بھی آزمانا چاہیں اس کو آزما سکتے ہیں. یہ محبت کا لازوال سفلی منتر ہے. لڑکا لڑکی یا کوئی آنٹی جو آپ کی محبت میں گرفتار نہیں ہو رہی یا آپ محبت میں راضی نہیں ہو پا رہی، تو آپ یہ طلسمی منتر اس کے لیے ضرور آزمائیں. یہ بہت مجرب منتر ہے. اس عمل کو اس مہینے میں صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے. اس کے بعد اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد آپ چاہے جو بھی آپ کا مقصد ہو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس پاک مہینے میں اس کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے. اس عمل کا کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے. آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. سب سے پہلے آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے. یہ عمل آپ کے لیے سود ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو آزما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اس کا عامل بننا ضروری ہے. اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ مسجد میں افطاری کروا دیں یا 5-6 لوگوں کو گھر میں افطاری کروا دیں. جیسے بھی آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. رات کو جس دن آپ یہ افطاری کروا لیں گے، یعنی اس منتر کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں گے، اس کے بعد اسی رات کو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس منتر کو آپ نے رات کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ اس کو سدھ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، عمل کے لیے نہیں ہے. 1100 مرتبہ آپ نے 1100 مرتبہ اس کو سدھ کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہے. رات کو کسی بھی وقت آپ شروع کریں اور اس کو پڑھتے ہیں. میں منتر آپ کو یہاں لکھ کر بتانے والا ہوں. منتر بھی بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے. 1100 مرتبہ جب پڑھ لیں گے آپ تو آپ کا یہ منتر سدھ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے جب کام کرنا ہے دوسرے دن کسی بھی وقت، پھر جب آپ کریں گے، رات کو کریں، دن کو کریں، محبوب آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اسی منتر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے مطلوب پہ دم کریں یا اس کی تصویر پہ دم کریں یا اس کو اپنے تصور میں لا کے دم کریں. جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. صرف 11 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے. تصویر پر پڑھیں، تصور میں پڑھیں، اور ایک ہی دن کا یہ عمل ہے. ایک ہی دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ روزانہ مطلوب کے سامنے آپ کی پیشی لگے گی اور آپ جائیں گے 11 مرتبہ پڑھیں گے اور دم کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے ایک ہی دن اس کو پڑھنا ہے اور ایک ہی دن میں آپ کا یہ عمل جو ہے وہ سدھ ہو جائے گا. آپ کے مطلوب پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. ایک ہی دن آپ نے یہ کرنا ہے. اب یہ ساری تفصیل میں آپ کی اس کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں. یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا منتر ہے، کام بڑے کرتا ہے. عمل کرنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. منتر آپ جیسے ہی پڑھیں گے آپ کا مطلوب، آپ کا محبوب آپ کے لیے بے قرار ہو جائے گا. یہ میں لکھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، کہوف، لہوف، کہوش. یہ آپ دیکھتے جائیں الفاظ میں، پھر آپ کو دکھاتا بھی ہوں. کہاف، سرنیگ، سواہا. یہ ہیں وہ چند الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں. یہ دیکھیں میں نے لکھ کر آپ کے سامنے رکھی ہیں. ویسے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو میں بھی آپ کو لکھ کر یہ پیش کر دوں. انگلش میں بھی لکھ دوں گا اور اردو میں بھی لکھ دوں گا تاکہ سب دوستوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. کہوف، لہوف، کہوش، کہاف، سرنیگ، سواہا، یہ 4-5 الفاظ ہیں. یہ آپ نے اس کو سدھ کرنے کے لیے پڑھنا ہے. اور جب آپ اس کو سدھ کر چکے ہو اس وقت جب آپ اپنے مطلوب پر کریں گے، یہ 1100 مرتبہ آپ سدھ کرنے کے لیے پڑھیں گے، 1100 مرتبہ، اور پھر مطلوب پہ دم کریں گے، محبوب پہ دم کریں گے، تو پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور آپ کا انشاءاللہ جو بھی مقصد ہے، جو بھی پرابلم ہے، جو بھی آپ کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے جس قسم کی بھی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے گی. تو دوستو یہ ہمارا وہ چھوٹا سا منتر تھا جو آج ہم نے آپ کو بتانا تھا.
लेकिन दोस्तों मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि रमज़ान में इस अमल को किसी भी नाजायज़ काम के लिए ना करें, और इसको ये भी बता दूं आपको कि इसको मुसलमान भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं, सब इसको कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। लेकिन अपने मुसलमान दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि रमज़ान के महीने में किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। रमज़ान के बाद फिर क्योंकि हमारी इजाज़त आपको इस तरीके से ही है कि अगर आप जायज़ तरीके से करेंगे तो फिर आपको इसकी इजाज़त है, लेकिन अगर आप नाजायज़ अमल करेंगे, चाहे रमज़ान के बाद करें या रमज़ान में करें, वो अपनी मर्ज़ी है। मेरा बताना फ़र्ज़ था, मैंने आपको बता दिया है। रमज़ान के बाद भी करेंगे तो हमारी तरफ से मुसलमानों को इजाज़त हम नहीं देंगे। अगर वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकते हैं, फिर गुनाह सवाब उनका अपना होगा, हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप इसको कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किलात नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अमल और ये आपका आज का मंत्र जो हमने आपको गोशगुजार किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्र आपको पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।